بہتان عظیم، اور نہ برانگیختہ کرے، ہرگز نہ ابھارے تم کو لوگوں کی دشمنی، یہ کہ روکا تھا انہوں نے تم کو مسجد حرام سے اس بات پر کہ تجاوز کرو تم حد سے، اور ایک دوسرے سے مدد و معاونت کرو نیکی کے کاموں پر اور گناہوں سے بچنے پر، اور نہ ایک دوسرے کی مدد و معاونت کرو گناہ پر اور ظلم و زیادتی پر۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 کا باقی ماندہ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ پس منظر میں یہ بات پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم عمرہ کے لیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں عمرہ کا اعلان فرما دیا، تو تقریباً 1400 کے قریب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے تیار ہو گئے۔ مکے سے ہجرت کے بعد یہ پہلی دفعہ مسلمانوں نے دوبارہ کعبۃ اللہ کی زیارت، کعبۃ اللہ کی نمازیں، کعبۃ اللہ کا طواف، وہاں کی برکات حاصل کرنی تھی، تو بڑا شوق تھا، ذوق تھا، جذبہ تھا۔ 1400 صحابہ تیار ہو گئے، مدینہ منورہ سے چل پڑے، میقات سے احرام باندھ لیا، لیکن ہر ایک کے پاس جانور بھی تھا کہ خدا نخواستہ اگر آگے رکاوٹ آ گئی اور اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے عمرہ نہ کرنے دیا اور ہمیں طواف احرام کھولنا پڑ دیا، طواف نہ ہوا، عمرہ نہ ہوا، تو پھر دم ساتھ ہو، دم احسان، جانور ذبح کر کے پھر احرام کھول دیں گے۔ اب یہ چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، جو کہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ وہاں سے انہوں نے اطلاع بھیجی مکہ میں کہ ہم لوگ صرف عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، صرف زیارت حرم مقصود ہے، کوئی جنگ مقصود نہیں، مکے پر حملہ کرنا مقصود نہیں، مکے پر قبضہ کرنا مقصد نہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، یہ جانور دم کے ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ سارے قرائن بتلا رہے ہیں کہ ہماری نیت اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم مکے میں آ کے ڈیرا ڈال کے بیٹھ جائیں گے، کعبۃ اللہ پر قبضہ کر لیں گے، مکہ پر قبضہ کر لیں گے، تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اس طرح کی ہماری کوئی نیت ارادہ نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے روک دیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں طواف کی، کعبے کی زیارت کی، وہاں کی نمازوں کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر کے بھیجا کہ تمہارے اہل مکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور تم نے مالی لحاظ سے ان کے ساتھ بڑے احسانات کیے ہیں۔ آج کوئی بندہ چائے کی پیالی پلا دے تو احسان ہوتا ہے، تو تم نے ان پر مالی لحاظ سے بڑے احسانات کیے ہیں، غریبوں کو بڑا تم نے سپورٹ کیا ہے، لہٰذا تم جاؤ اور ان کو جا کے سمجھاؤ، بات کرو، ہماری طرف سے سفارت و نمائندگی کرو کہ ہمارا مقصد صرف کعبۃ اللہ کا طواف ہے، زیارت ہے، عمرہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے بات کی، لیکن اہل مکہ مشرکین اپنی ضد پر اڑے رہے، انہوں نے اجازت نہ دی۔ ہاں البتہ اتنا کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ اگر عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ کھلا ہے، بے شک آپ کر لیں، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو پھر وہ عاشق نبی تھے، ہماری طرح نبی کے نام پر روٹیاں کھانے والے نہیں تھے، ہماری طرح نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، نام سے مفادات تو حاصل کریں اور اس کے نبی کردار کے اندر نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا میں تو غلام ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر عمرہ طواف کروں گا تو ان کے ساتھ کروں گا، اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر میں بھی نہیں کروں گا۔
حالانکہ مکے میں موجود ہیں اور ان کی طرف سے آفر بھی ہے کہ آپ طواف کر لو، عمرہ کر لو۔ ذرا اندازہ لگائی کہ ایک بندہ 6-7 سال کا عرصہ کعبہ اللہ سے دور رہا ہو، اس کو کتنا جذبہ ہوگا، کتنا دل میں تڑپ ہوگی، کتنا دل کے اندر ذوق ہوگا، شوق ہوگا کعبہ کی نماز کا، کعبہ کی زیارت کا، حجر اسود کے بوسے کا، مقام ابراہیم کی برکت حاصل کرنے کا، اور ملتزم پر چمٹ کے دعائیں مانگنے کا، کعبۃ اللہ کی چوکٹ پکڑنے کا کتنا اس کا جذبہ ہو۔ لیکن انہیں فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملتی تو میں اکیلا عمرہ نہیں کرتا۔ اب حضرت عثمان غنی ادھر ہیں، ادھر حدیبیہ کے مقام پر مشرکین کی طرف سے بھی نمائندے آئے ہوئے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، معاہدہ ہو رہا ہے۔ اسی دوران ایک افواہ پھیل گئی ہے کہ وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ افواہ اگرچہ غلط تھی لیکن افواہ مسلمانوں تک پہنچ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ سے جہاد پر بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے سفیر کو قتل کیا، ہمارے نمائندے کو قتل کیا، شہید کیا، ان کا خون ہم رائے گاں ضائع نہیں جانے دیں گے۔ اب ہم حملہ کریں گے، چڑھائی کریں گے، جہاد کریں گے، جب تک ان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے تو واپس نہیں جائیں گے۔ درخت کے نیچے بیعت لی گئی، قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام سے درخت کے نیچے بیعت لے رہے، وہاں ان کے ہاتھ کے نیچے آپ کا ہاتھ تھا، یعنی صحابہ کرام، حضور نے یوں ہاتھ کیا ہوا ہے، ہر صحابی اوپر آ کے ہاتھ رکھتا ہے اور بیعت کرتا ہے میں اپنا خون دے دوں گا لیکن یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے بھی بیعت کر لی، اب حضرت عثمان غنی تو وہاں موجود نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اگر وہ زندہ ہے تو اس کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ یوں 1400 صحابہ نے بیعت کی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اذ یبایعونک تحت الشجر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر۔ اللہ پاک ان ایمان والوں پہ راضی ہو چکا، ماضی کا صیغہ ہے، لقد رضی، یہ نہیں کہ راضی ہوگا، راضی ہو چکا، اللہ ان کو رضا کے سرٹیفکیٹ دے چکا۔ اور آج کوئی ان صحابہ کے بارے میں گڑبڑ کرے تو وہ کیسا ہے؟ خلفائے راشدین دیکھنے ہیں، حضرت عثمان غنی ان کے اندر موجود کھڑے۔ اگر عشرہ مبشرہ دیکھنے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اندر موجود کھڑے۔ اگر بدری صحابہ دیکھنے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اندر موجود کھڑے۔ اگر بیعت رضوان والے صحابہ دیکھنے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اندر موجود کھڑے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل ہی مجھے ایک ساتھی نے یہاں آ کر کے پوچھا، وہ جی فلاں بندہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں موقع پر حضرت عثمان غنی کہاں تھے، یعنی وہ اس پر اعتراض کر رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ تاریخ کے لحاظ سے کہاں کہاں سے ان کی ٹون بولتی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ رفظ کہاں کہاں اثر انداز ہے، اور وہ شیعت اور رافضیت کی نمائندگی کہاں کہاں گندا ذہن بنا رہی ہے، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آتا۔ میں نے کل جمعہ کے بیان میں اس لیے عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام میں سے یاد رکھ لیجئے وہ صحابی ہیں جن کو سب سے زیادہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نام لے کر کے، اشارہ کر کے، خطاب کر کے فرمایا ہے، اے عثمان تو جنتی ہے، اے عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، جتنا ان کو فرمایا کسی اور صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ اور پھر ذی-النورین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے گھر، یہ اعزاز صرف صحابہ میں نہیں، پوری انسانیت میں کسی انسان کو حاصل نہیں ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک انسان کے نکاح میں آئی سوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس موقع پر یہ ہوا
کہ بھی انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، بلاخر معاہدہ یہ ہوا کہ تم اگلے سال عمرہ قضا کر سکتے ہو، اس سال تمہیں خالی واپس۔ وہاں احرام کھولا گیا، دم احسار ذبح کیے گئے، مسلمان واپس آ گئے۔ اب مسلمانوں کو کتنا غصہ ہو گیا، بھی ہم جا رہے تھے کعبۃ اللہ کی زیارت کی، ہم امن پسند لوگ، ہم تو خالی ہاتھ تھے، ہم کوئی اسلحہ لے کے نہیں آئے تھے، ہم کوئی جنگ کی تیاری سے نہیں آئے تھے، ہم نے کہا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے، منت کا انداز بھی اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ اب جس وقت مکہ فتح ہو گیا، اب چابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، اب مسلمان مکہ کے والی ہیں، اب مسلمان انتقام لے سکتے ہیں، ایک ایک مشرک سے، ایک ایک روکنے والے سے جس نے اس دن روکا تھا حدیبیہ کے مقام پر، ایک ایک سے بدلہ لے سکتے ہیں، چن چن کے لے سکتے ہیں۔ لیکن میرے آقا نے اعلان کر دیا کہ میں تمہارے لیے آج وہ کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم الجوع، تم سے کوئی بدلہ انتقام پچھلی تمہاری کارروائی کا نہیں لیا جائے گا۔ لیکن ایک احتمال تھا کہ شاید کسی مسلمان کے دل میں یہ انتقام کا جذبہ ابھرے اور وہ کہے کہ کل انہوں نے ہمیں مسجد حرام سے روکا تھا، کل انہوں نے ہمیں کعبۃ اللہ سے روکا تھا، تو پھر ہم کیوں نہ آج ان کے ساتھ ان سے بدلہ لیں۔ کسی مسلمان کے دل میں شاید ایسا انتقام، ایسا جذبہ ابھرے۔ اللہ نے تاکید کے ساتھ منع کر دیا، لا یجرمنکم، ہرگز ہرگز نہ برانگیختہ کرے تم کو، ہرگز ہرگز نہ ابھارے تم کو، ہرگز ہرگز نہ تیار کرے تم کو، شنآن قوم، ان لوگوں کی دشمنی، مشرکین مکہ کی دشمنی، اس بات پر ان صدوکم عن المسجد الحرام، یہ کہ انہوں نے روکا تھا تم کو مسجد حرام سے، اس وجہ سے آج تمہارے دل میں شاید دشمنی ابھرے، انتقام کا جذبہ اٹھے، تو فرمایا نہ، ایسا ہرگز نہ کرو، ایسا ہرگز بالکل نہ کرو اس قسم کی بات، ان تعتدوا، کہ تم بھی ان کے ساتھ تجاوز کر لو، اب تم ان پر زیادتی کرنے لگ جاؤ، ایسی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ اکیلا بھی اس کام کے لیے کھڑا ہو جائے کہ میں تو ان کو معاف نہیں کرتا، میں تو ان سے بدلہ لوں، کوئی ایک اکیلا بھی کھڑا ہو جائے تو باقیوں کو حکم ہے تم اس کے معاون نہیں بننا۔ باقیوں کو پھر یہ حکم تھا کہ تم نے اس کی مدد، معاونت، امداد اس معاملے میں ہاں میں ہاں نہیں ملانی، بلکہ اس کو روکنا ہے۔ تو فرمایا ولا یجرمنکم، ہرگز نہ ابھارے تم کو، شنآن قوم، لوگوں کی دشمنی، ان صدوکم، یہ کہ روکا تھا انہوں نے تم کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم ان پر تجاوز کرو، حد سے بڑھو، زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر، ہاں ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی میں۔ کوئی اور اگر وہاں کھڑا ہو کے ان سے انتقام کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کی مدد بھی نہ کرو، والتقوی، اور گناہوں سے بچنا۔ جتنا ہو سکے ہم میں سے ہر ایک اس بات کا مکلف ہے، ذمہ داری ہے ہم میں سے ہر ایک پر، کسی ایک طبقے پر نہیں ہے، ہر کلمہ گو پر، ہر کلمہ گو پر، کہ اس نے ایک دوسرے سے نیک کام میں تعاون کرنا ہے۔ اب تعاون کرنا، نہ کسی کو نمازی بنانے پر تعاون کرنا، کسی کو قرآن مجید کی تعلیم پڑھنے پر، پڑھانے پر تعاون کرنا، کسی کو دین سیکھنے سکھانے پر تعاون کرنا، کسی کو سچ پر لانے کے لیے تعاون کرنا، امانت و دیانت کے لیے تعاون کرنا، رزق حلال کمانے کے لیے تعاون کرنا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت و تعلیم کے لیے تعاون کرنا۔ اب اس کے اندر ساری زندگی آ جاتی ہے، کوئی بندہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور وہ کسی وجہ سے بیچارہ نہیں کر پا رہا، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی اس کے لیے مشکل آ رہی ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے مددگار بن جائیں، اس رکاوٹ کو ہٹائیں تاکہ وہ بندہ نیکی والا کام کر سکے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے اتنا بے سمجھ ہو جائے کہ جو نیکی کا کام کریں ان کی مخالفت کرے، ان کی دشمنی کرے کہ جی یہ تبلیغ والے ہیں لہذا ہم تو ان کو اپنا نہیں مانتے، یہ تو فلانے ہیں، بھئی وہ تبلیغ دین کی کرتے ہیں، وہ تبلیغ اسلام کی کرتے ہیں، وہ تبلیغ کوئی اپنی ذات کی نہیں کرتے، اپنے خاندان کی نہیں کرتے، اپنے علاقے کنبے قبیلے کی باتیں نہیں بتاتے، وہ بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگیاں یہ ہیں، اہل بیت عظام کی زندگیاں یہ ہیں، جس کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی، جس کے لیے اہل بیت عظام نے کربلا میں خاندان قربان کیا، وہ اسی دین کی بات کرتے ہیں، اسی دین کے لیے گھر چھوڑتے ہیں، اسی دین کے لیے اپنا کھا کے، اپنا مال لگا کے، اپنا کام کاج چھوڑ کے تمہارے دروازے، تمہارے کنڈے کھٹکاتے ہیں، تمہارے خیر خواہ بن کر کے۔ لیکن تم ہو کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم الٹا لوگوں کو بھی کہتے ہو ان سے بچ کے رہنا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ اگر لوگ ان سے ملیں گے تو ان کو صحیح دین کا شعور آ جائے گا، اور جب شعور آ جائے گا پھر ہمارے جو ڈھکوسلے چلتے ہیں وہ نہیں چلیں گے، پھر ہماری جو پیٹ پوجا ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکے۔ اس وجہ سے ان کو اصل مروڑ اس سے اٹھتی ہے، پھر کہتے ہیں یہ اتنے خراب ہیں کہ مسجد میں اگر آ گئے تو مسجد بھی دھونی پڑے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال فرمایا کہ لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، بلکہ تم ایک دوسرے کے نیکی پر معاملت کرو اور تقوی پر۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، یاد رکھیے۔ تقوی زیادہ نفلیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، تقوی زیادہ عمرے کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی نام ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا، تقوی نام ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مخالفت سے بچنے کا۔ خلاف سنت سے جو بچتا ہے وہ متقی ہے۔ بلا تعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد معاملت نہ کرو، علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں پر اور ظلم و زیادتی۔ اب جتنی محرم کی رسمیں ہیں یہ ساری کی ساری گناہ ہیں، جتنی محرم کی رسمیں بنائی گئی ہیں یہ کوئی اہل بیت کے زمانے میں تو نہیں تھی۔ ہمارے ایک عالم گزرے مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اکثر ساری زندگی اسی میدان میں گزاری ہے، شیعوں کو سمجھانے میں چیلنج کرتے تھے کہ تم جو اذان اپنی امام بارگاہ میں دیتے ہو وہ اذان اپنی کتاب سے ثابت کر دو، میں تمہارا مذہب قبول کروں۔ اس سے بڑھ کے کیا؟ تم جو کڑے پہنتے ہو لوہے کے، ہر ملنگ نے پہنے ہوئے ہیں، فرمایا یہ تم کڑے ثابت کر دو اپنی کتابوں سے، میں تمہارا مذہب قبول کروں۔ تم کہتے ہو پیغمبر کی بیٹی ایک ہے، ہم کہتے ہیں 4 ہیں، اور تمہاری کتابوں سے ہم 4 ثابت کرتے ہیں، تم اپنی کتابوں سے پیغمبر کی ایک بیٹی ہونا ثابت کر دو، میں تمہارا مذہب قبول کروں۔ اس سے بڑھ کے کیا؟ ماتم تم کرتے ہو، تم ماتم کو اپنی کسی کتاب سے ثابت کر دو، اہل بیت سے، کسی امام سے، ہم تمہارا مذہب قبول کریں۔ بنا بنا کے مذہب لوگوں میں رواج دیے جا رہے ہو شیطان کے کہنے پر، یہ تو ظلم ہے۔ وہ پیاس سے گھس گئے اور تم سبیلے لگا رہے ہو، ان کو گرفتار کر کے شمر نے ہتکڑیاں ڈالی اور تم شمر کی سنت پوری کر رہے ہو کڑے ڈال۔ یہ کوئی اہل بیت کی سنت تو نہیں ہے، یہ تو شمر کی سنت ہے، تم ان کی سنت پوری کر رہے ہو، اور دعویٰ تمہارا کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت کا ہے۔ یاد رکھیے اس وقت جیسے عام مشہور ہے نا، الٹا زمانہ ہے، اہل بیت کے نام پہ روٹیاں کھانے والے وہ کوئی بھی ہوں، وہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ شیعہ حضرت علی کی شان گھٹاتے ہیں تقیہ کا نام دے کر کے۔ حضرت علی جیسا اسد اللہ کا شیر، اور وہ کسی سے ڈر کے تقیہ کر رہا ہے۔ اگر ڈرنے والی بات ہوتی تو کربلا میں 72 تن شہید نہ کرواتے، یوں ڈٹ نہ جاتے۔ وہ اندھے نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے مقابلے میں کتنی طاقتور ہیں، فلاں ہیں فلاں۔ آج 1500 سال گزرنے پر 1443 سال گزر گئے، ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے آیا، طالبان نہیں جھکے تو اہل بیت کہاں جھک جاتے؟ ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے آیا، ساری ان کی ٹیکنالوجی، ساری ان کے اسلحہ، ساری ان کی فلاں فلاں طاقتیں، فوجیں، لیکن نہتے طالبان ڈٹ گئے، اور 20 سال کے بعد بھی ان کو اپنے کیے پر پچھتانے پہ مجبور کیا، مٹی چاٹنے پہ مجبور کیا، ناک رگڑ کے طالبان سے معافی مانگ کے ملک چھوڑا۔ 1400 سال بعد امت محمدیہ کے عام فرد یہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ ڈر گئے تھے اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کو 2 سال خلیفہ مانے رکھا، حضرت عمر فاروق کو 4 سال خلیفہ مانے رکھا، اور حضرت عثمان غنی کو اتنے سال خلیفہ مانے رکھا، بس مانتے تو نہیں تھے، اوپر سے ڈر کے مانے ہوئے، تقیہ کیے ہوئے۔ یہ حضرت علی کی توہین ہے۔ حضرت علی اسد اللہ ہے،
وہ اللہ کے شیر ہیں، وہ ڈرنے والی بات وہاں نہیں ہے۔ ان کا بیٹا نہیں ڈر رہا، ان کی اولاد نہیں ڈر رہی، ان کے گھر کی خواتین نہیں ڈر رہی، تو تم حضرت علی کو اتنا بزدل بنا رہے ہو۔ تو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ لیکن اندر میں اہل بیت کی دشمنی۔ بالکل ایسے ہی ایک طبقہ دعویٰ حدیث پاک کا اور اندر میں انکار حدیث، اور ایک طبقہ دعویٰ اہل سنت کا، سنی ہونے کا، اور اندر میں سنت کو ذبح کر کے بدعات اور رواجات کو، رسومات کو رواج دینا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اس وقت امت کے ساتھ، اور امت ہے وہ آنکھیں نہیں کھول رہی، قرآن کے قریب نہیں آنا، صحیح دین کے قریب نہیں آنا، جو ہماری رسم و رواجوں کو پورا کرے بس ٹھیک ہے۔ تو بہرحال فرمایا ایک دوسرے سے گناہوں پر مدد نہ کرو، ظلم پر مدد نہ کرو۔ اس لیے محرم کی جتنی یہ رسوم ہیں یہ ساری گناہ ہیں، ان کے اندر شرکت اہل سنت کی، چاہے وہ سنی کسی طبقے کا ہو، اس کو قطع نہیں کرنی چاہیے، ورنہ گناہ میں معاملہ ہے۔ اگر ان کے جلوسوں میں جلسوں میں جائے گا تو اور کچھ نہیں، ان کی تعداد تو بڑھے گی نہیں۔ باطل کی تعداد کو بڑھانا مستقل گناہ ہے، اہل حق کی تعداد بڑھاؤ، ان کے ساتھ شریک ہو کر کے ان کا جمگٹا بڑھانا ہے، ان کی تعداد کو بڑھانا ہے۔ تو فرمایا ظلم و زیادتی پر تعاون نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مر کے خدا کے پاس جانا ہے، قبر میں حساب کتاب معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ پاک سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ